عشق ہوتا کیا ہے؟ مامون الرشید بادشاہ نے یہ سوال قاضی یحییٰ ابن اقسم سے کر لیا، اور قاضی یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ عشق انسان کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا حادثہ ہے کہ جو انسان کی تمام تر ترجیحات کا محور اور مرکز بدل دیتا ہے، اور وہ معشوق کے پیچھے ایسا لگتا ہے، ایسی جان نچھاور کرنے پہ لگا رہتا ہے کہ ہر وقت اس کو اسی کے خیال رہتے ہیں، اور انسان کی اپنی ہستی اور حقیقت اور حیثیت ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ بات جب کر رہے تھے قاضی یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ، تو ایک نوجوان شخص جس کا نام ثمامہ تھا، وہ عالم دین تھا، اس نے کہا کہ قاضی صاحب، اگر آپ عشق کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو اس عشق کو مجھ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ میں اس ساری کیفیت سے گزرا ہوا ہوں۔ تو آپ اگر مجھے کہیں کہ عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے تو میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ مامون الرشید نے کہا کہ ہاں بھئی، تم بتاؤ اس کی تعریف کیا بنتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو عشق ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل کا لطیف راستہ ہے، جو آنکھ سے شروع ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، یہ عشق ہے۔ اور پھر عشق ایک ایسی چیز ہے کہ جو جسموں کا بھی مالک ہے، نظروں کا بھی مالک ہے، سماعت کا بھی مالک ہے، بصارت کا بھی مالک ہے، انسان کے قول اور فعل کا مالک ہے، اور انسان کو مکمل طور پہ احکام ظالمانہ کے تحت کر دیتا ہے، اور اس کے جو ظلم ہے وہ انسان سہنے سے اس کی سکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ظلم ختم نہیں ہوتے، اس کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی جدائی کے جو غم ہیں وہ انسان کی زندگی پہ ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا، ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ عشق کی تعریف کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جنون کی آخری حد ہے، جنون اور پاگل پن کی آخری سٹیج ہے کہ جب انسان اس طرح مجنون ہو کے رہ جاتا ہے جیسے اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک جادو کی قسم ہے یا اس کا نچوڑ ہے تو یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 100% درست بات ہے۔ ایک عاشق شخص بھی معشوق کے اس طرح ماتحت ہوتا ہے، اس کی عادتوں کا اسیر ہو جاتا ہے جس طرح ایک شخص پہ جادو کر دیا گیا ہو۔ اور ایک عورت سے ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے عشق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ عشق اصل میں ہے کیا؟ امام اصمعی رحمہ اللہ سے اس عورت نے کہا کہ عشق انسان کو ذلیل اور رسوا کر دینے والا آلہ ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ عشق اصل میں ایک ایسی پگڈنڈی ہے کہ جہاں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جب وہ گر گیا تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں ذلت اور رسوائی اور پاگل پن یہ عشق کی تعریف نہیں ہے، بلکہ عشق کا انجام ہے۔ جب انسان اس انجام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو کہیں بھی راستہ نہیں ملتا کہ کہیں اس کو پیاسے جیسے پانی میسر آ جائے تو اس کو تسکین مل جاتی ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کی پیاس تب تک نہیں بجھتی جب تک اس کو ناجائز تعلقات اس کے معشوق کے ساتھ بندھن نہ بن جائیں، اور اس وقت تک اس کو سکون میسر نہیں آتا جب تک اس کا معشوق اس کو مل نہ جائے، اگرچہ اس کی ناجائز خواہشات ہیں، کیونکہ وہ اسیر ہوتا ہے اور اپنے معشوق کی مکمل طور پہ جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت وہ لگا رہتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عشق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عشق ناطقہ ہوتا ہے، اور ایک عشق حیوانیہ ہوتا ہے، ایک عشق شہوانیہ ہوتا ہے۔ عشق ناطقہ کسی بھی عالم دین سے محبت ہو جانا، اس کے طرز گفتگو کو دیکھ کر، اس کے انداز تکلم کو دیکھ کر، اس کی باتوں سے محبت ہو جانا، اس کی صحبت سے محبت ہو جانا، اس کی مجلس سے محبت ہو جانا، یا اس کی ذات سے محبت ہو جانا اس کی تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے، تو یہ عشق ناطقہ ہے۔ اور ایک عشق حیوانیہ ہے جو کسی بادشاہ کو کسی ریاست کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے، اور اس کے لیے وہ قہر اور غلبہ چاہتا ہے، اور اس قہر اور غلبے کے ساتھ اس کو محبت اور عقیدت ہو جائے ریاست کے حصول کے لیے۔ اور ایک تیسری قسم ہے عشق شہوانیہ، اور یہ سب سے بری قسم ہے۔ یہ انسان کو ایک بیماری کی طرح لے لیتی ہے، اور عشق اس کے دل میں ایسا اتر جاتا ہے کہ اس کی محبت اور عقیدت کسی اپنے معشوق کے ساتھ اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی کہہ دے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا وہ مائل ہوتا ہے انسان، اور خصوصاً یہ جو عشق ہے یہ ناجائز جماع کی طرف ہوتا ہے، اور کسی بھی خاتون کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس عشق کی قسم کا جو اصل سورس ہے کہ یہ اسباب کیا ہیں اس ایسے عشق کے، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ اس کے اسباب ہیں میوزک کو سننا، اور پھر اس کے بعد شاعری کو سننا،
اور جب انسان شاعری اور میوزک کو سنتا ہے، لیرکس ہوتے ہیں، سانگز ہوتے ہیں، انسان کے جو تخیلات ہوتے ہیں، اس کا ذہن ہوتا ہے، وہ خود بخود ویسی چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے، امیجینیشن کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ جب کسی خاتون کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک اس کا سکیچ بن جاتا ہے۔ جب کسی کپل کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو لیرکس میں وہ جب سن رہا ہوتا ہے تو اس کی امیجینیشن بھی ویسی ہی ہوتی ہے، اس کے تخیلات میں ویسی ہی شکلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ایسی شکلیں بناتا ہے اپنے ذہن میں تو خود بخود اس کا اندر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں اس کے دل میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اگر جو ہیں وہ اس کیفیت میں سرور حاصل کرتے ہیں تو میں اس سارے سرور سے پیچھے کیوں ہوں؟ اگرچہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری لذتیں جو ہیں وہ عارضی ہیں اور ساری لذتیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن عاشق کی ایسی مت ماری جاتی ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے ایسے عشق کی وجہ سے کہ اس کی سوچیں جو ہے ہمیشہ کے لیے غرق ہو کے رہ جاتی ہیں اس اپنے معشوق کے لیے۔